دوستو ہمارے اس رمضان اسپیشل ایپیسوڈ میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ السلام علیکم دوستو، 17 رمضان جنگ بدر کا دن ہے، جو کہ اسلام کی پہلی جنگ تھی جس کے بعد اسلام کو مزید قوت حاصل ہوئی۔ تو آج کے دن اس جنگ بدر کو دوبارہ یاد کرتے ہیں۔ بدر کا مقام مدینے سے 150 کلومیٹر اور مکہ سے 300 کلومیٹر فاصلے پر ہے۔ اس جگہ کی اسلامی تاریخ میں نہایت نمایاں حیثیت ہے۔ ہجرت کے 2 سال بعد 13 مارچ سن 624 عیسوی کو منگل کے روز یہاں کفر اور اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی تھی۔ اس سے پہلے سن 623 کے آخر اور 624 کے شروعات میں مسلمانوں اور مکہ والوں کے بیچ چھوٹی موٹی جھڑپ ہوتی رہتی تھی، تاہم دونوں حریفوں کے درمیان پہلی جنگ بدر کے مقام پر پیش آئی۔ ہجرت کے دوسرے سال رمضان مہینے کی شروعات میں ابو سفیان ایک تجارتی قافلے کو لے کر شام سے مکہ پلٹ رہا تھا۔ قافلے کے ساتھ 50 تیر انداز بھی موجود تھے۔ یہ صورتحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے لیے ایک خطرہ محسوس ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی ترتیبیں عملی دے کر اس خطرے سے نپٹنے کی تیاری شروع کر دی۔ مکہ والوں کو ان تیاریوں کی اطلاع ملی تو انہوں نے ابو سفیان کی مدد کے بہانے مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اور ابو جہل کی قیادت میں 1000 کا لشکر مدینے کی طرف چہل قدمی کرنے لگا۔ ان حالات کی خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو وہ بھی 313 مجاہدینوں کا لشکر لے کر مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان مجاہدین میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت زبیر اور حضرت ابو ذر غفاری شامل تھے۔ حضرت عثمان غنی اپنی بیمار اہلیہ کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں ہی رکے رہے۔ مسلمانوں کی مختصر سی فوج کے پاس 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے۔ جنگی سامان اور ہتھیار بھی کافی کم تھے، جبکہ کافروں کے پاس ہر قسم کے جنگی ساز و سامان، 100 گھوڑے، 600 زرے اور اونٹ بھی کثرت سے تھے۔ جب ابو سفیان کو مسلمانوں کے اس لشکر کی اطلاع ہوئی تو اس نے اپنا بدر کا رخ موڑ لیا اور ایک غیر معروف ساحل کے راستے سے مکہ پہنچ گیا، اور دوسری طرف یہ دونوں لشکر بدر کے مقام پر ایک دونوں کے قابل آ گئے۔ ابو سفیان نے مکہ پہنچ کر ابو جہل کے لشکر کو، جو مکہ سے اس کی مدد کے لیے نکلا تھا، واپس لوٹنے کو کہا، مگر ابو جہل نے اپنے تکبر اور اکڑ کی وجہ سے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ جب دونوں فوجیں بدر کے مقام پر آمنے سامنے آ گئی، تب مسلمانوں کی فوج نے اپنے خیمے بدر کی پہاڑی پر نصب کیے، جبکہ مکہ والوں کا پڑاؤ وسیع میدان میں تھا۔ رات کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہاڑی پر جا وجہ الاؤ روشن کیے گئے۔ عام طور پر 5 آدمیوں کے لیے ایک الاؤ روشن کیا جاتا ہے، لیکن اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست جنگی چال چلی اور ہر آدمی پر ایک الاؤ روشن کرنے کا حکم دیا، جس سے دشمنوں کو مسلمانوں کی فوج 5 گنا بڑی نظر آنے لگی۔ ایک طرف کفار مکہ کو اپنے ساز و سامان پر فخر تھا، تو دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے۔ آپ نے دعا فرمائی، اے باری تعالیٰ، اگر مسلمانوں کی یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روح زمین پر کبھی بھی تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اے اللہ، اگر تو چاہے تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ کی جائے۔ آپ نے خوب رو رو کر دعا مانگی۔ جب صبح دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو جنگ کا اعلان ہوا۔ عرب کے قدیم رواج کے مطابق جنگ کا آغاز انفرادی جنگ سے ہوا، تو مشرکوں میں سے بہترین سالار عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ میدان میں آئے۔ ان کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں بھیجا۔ 2 لڑائی میں حضرت علی نے ولید کو اور حضرت حمزہ نے عتبہ کو قتل کر دیا۔ حضرت عبیدہ اور شیبہ کے بیچ لڑائی برابری کی رہی، دونوں نے ایک دوسرے کو گہرے گھاؤ دیے۔ اس کے بعد حضرت علی اور حضرت حمزہ نے شیبہ کو ہلاک کر دیا۔ حضرت عبیدہ کی ٹانگ کٹ کر جسم سے الگ ہو گئی تھی۔ اس طرح انفرادی جنگ میں مسلمان فتح یاب ہوئے تو عام جنگ کے لیے ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ دوسری طرف اپنے 3 بہترین سالار کے مارے جانے پر قریش جنگ کی شروعات میں ہی اپنے حوصلے ہار گئے تھے۔ اب مشرکین غصے میں بے قابو ہو کر مسلمانوں کی صف میں ٹنڈی کے ساتھ ٹوٹ پڑے، اور گھماسان لڑائی ہوئی اور کشتوں کے پشتے لگ گئے، اور مشرکین کی صفوں میں استراحت کی لہر دوڑ گئی۔ ابو جہل نے اپنی صفوں میں استراحت کی لہر دیکھی تو چاہا اس سیلاب کے سامنے ڈٹ جائے، چنانچہ وہ اپنے لشکروں کو للکارتے ہوئے تکبر کے ساتھ کہنے لگا، لات و ذات کی قسم، ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم انہیں رسیوں میں جکڑ نہ لیں۔ دیکھو، تمہارا کوئی آدمی ان کے کسی آدمی کو قتل نہ کرے، بلکہ انہیں پکڑو اور گرفتار کرو تاکہ ہم انہیں اس حرکت کا مزہ چکھا سکیں۔ لیکن اسے اس غرور کی حقیقت کا بہت جلد پتہ لگ گیا، کیونکہ چند ہی لمحوں کے بعد مسلمانوں کے حملے سے
मुशरिकों की सफ़े फटना शुरू हो गई। अबू जहल की मौत के प्यासे 2 अंसारी बच्चे उसे ढूंढ रहे थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जंगे बदर के रोज़ सफ़ में था, क्या देखता हूँ 2 नाउम्र नौजवान जिनकी मौजूदगी से मैं खुद हैरान हो गया कि इतने में उनमें से एक ने अपने साथी से छुपकर मुझसे पूछा, चचा मुझे अबू जहल को दिखला दीजिए। मैंने कहा, भतीजे तुम उसका क्या करोगे? उसने कहा, मुझे बतलाया गया है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देता है। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर मैंने उसको देख लिया तो उसका वजूद मेरे वजूद से तब तक अलग ना होगा तब तक हम दोनों में से एक मर ना जाए। वो कहते हैं कि मुझे इस बात पर ताज्जुब हुआ। इतने में दूसरे नौजवान ने भी वही बात पूछी कि मुझे अबू जहल दिखला दीजिए। उसने भी उसके कत्ल का इरादा जाहिर किया। उनका बयान है कि मैंने चंद ही लम्हों के बाद देखा कि अबू जहल लोगों के दरमियान चक्कर काट रहा है। मैंने उन दोनों नाउम्र नौजवानों को बता दिया कि वो रहा तुम्हारा शिकार। फरमाते हैं कि ये सुनकर वो दोनों बच्चे अपनी तलवार लेकर उस पर झपट पड़े और उसे मार कर कत्ल कर दिया। फिर पलटकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपने फरमाया, तुम में से किसने कत्ल किया? तो दोनों ने फरमाया, मैंने कत्ल किया। आपने दोनों की तलवारें देखी और फरमाया, तुम दोनों ने कत्ल किया। दोनों बच्चों के नाम माज बिन अम्र बिन जमू और माज बिन अफरा है। शाम से पहले जंग खत्म हो चुकी थी। मुसलमानों की मुट्ठी भर फौज ने फतह हासिल कर ली थी। इस जंग में मुसलमानों ने अल्लाह ताला की खुली मदद देखी, जिससे इनके ईमान में मजीद इजाफा हुआ। जंग में 14 मुजाहिदीन शहीद हुए और 72 काफिर मारे गए। मुसलमानों ने 70 काफिरों को जंगी कैदी बना लिया और बाकी सारे मैदान छोड़कर भाग निकले। और इस तरह मुसलमानों को अपनी पहली जंगी फतह हासिल हुई, जो कि इस्लाम को फैलाने में एक तारीखी मोड़ साबित हुई। मक्का के आसपास के कबीले भी इस फतह के बाद इस्लाम कबूल करने लगे। ये जंग अबू सुफियान के लिए भी बहुत अहम साबित हुई। अम्र इब्न हाशिम और अबू जहल समेत कुरैश के कई सरदार जंग में मारे गए और कुरैश की सरदारी अबू सुफियान को मिल गई। बदर की फतह ने मुसलमानों के इरादों को मजीद मजबूत किया और इस्लाम की रियासतों को इस्तेकाम बख्शा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।